السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا جو یہ ایکسٹینشن لیکچر ہے، تو اس کا موضوع ہم نے جو منتخب کیا تھا وہ ہے عصر حاضر میں نوجوانوں کو درپیش چیلنجز اور ذمہ داریاں۔ جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس صدی میں نوجوانوں کے لیے کیا چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کے تئیں یا ان چیلنجز کے پیش نظر ان کے لیے کیا ریسپانسبلٹیز اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو سب سے پہلے فضائل الشباب پہ ہم بات کریں گے کچھ احادیث کی روشنی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی فضیلت کے حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے قرآن و سنت جو اتنے مسائل بیان کرتا ہے، اتنے احکامات بیان کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس شریعت نے قرآن مجید اور سنت نے جہاں مختلف مسائل کو ڈسکس کیا، تو وہاں نوجوانوں کے مسائل بھی ڈسکس ہوئے، اور نوجوانوں کو بھی وہاں پہ نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ براہ راست یا بالواسطہ، چاہے اجمالاً یا چاہے تفصیلاً، بہرحال قرآن و سنت میں ہمیں نوجوانوں پر بہت زیادہ تذکرے ہمیں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نوجوانوں کی اہمیت پہ، نوجوانوں کی کتنی امپورٹنس ہے، تو اشارتاً کنایتاً یہ تو ہمیں بہرحال شدومت کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو ایک حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا، مسند الشامیین میں، کہ عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا يعجب من الشاب لیست له صبوہ، بالتحقیق اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس نوجوان پر، اللہ تعالیٰ راضی ہے اس نوجوان پہ، اللہ تعالیٰ خوش ہے اس نوجوان پہ کہ جس کے یہاں نوجوانی کے سبب جس کے یہاں نادانی نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کم عمر میں ایک نوجوان کے یہاں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور طفلانہ پن ہوتا ہے، اسی طریقے سے بہت ساری نادانیاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی اسی دور میں ہوتی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ نوجوان پسند ہے کہ جس کے یہاں نوجوانی کی بنیاد پر اور نوجوانی کی اس عمر میں اس کے یہاں طفلانہ پن نہ ہو، بلکہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتا ہو، بردباری کا وہ ہمیشہ جوانی کی حالت میں بھی ثبوت دیتا ہو۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح البخاری کتاب الادان میں ایک طویل حدیث ہے، آپ نے بارہا یہ پڑھی ہوگی، میں بس ایک پوائنٹ کو اس میں ہائی لائٹ کرتا ہوں، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ٹھیک ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اللہ کے سائے کے بغیر کوئی اور سایہ نہ ہوگا، تو اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہے کہ جس کی نشو نما ہوئی، جس کی جوانی گزری اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، وشاب نشا فی عبادت ربی، اپنے رب کی عبادت میں جس نے اپنی جوانی کو مصروف رکھا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جس نے اپنی جوانی کو مشغول اور مصروف رکھا، اور اسی کے ساتھ اس کا اشتغال رہا، تو یہ نوجوان بھی، اور ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے ابو بکر ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے قصر العمل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ نقل فرمایا ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، ٹھیک ہے، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، تو اس میں شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنے ضعیف ہونے سے پہلے آپ اس کو غنیمت جانو، کیونکہ یہ ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایک قیمتی کیپٹل ہے آپ کی اور میری زندگی میں۔ اور اسی طریقے سے پھر اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی امیری کو اپنی قبل فقر، اپنی فقیری سے پہلے، اور اسی طریقے سے اپنی فرصت کو مشغول ہونے سے پہلے، اور وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ٹھیک ہے، ایک انسان کو ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھا، سنن ترمذی ابواب صفت القیام والرقائق والورع میں حسن درجے کی روایت ہے، حسن اسناد کے ساتھ،
کہ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تزول قدم عبدی یوم القیامت حتی یسأل عن امورہ فیما افنی، یعنی ایک بندے کے قدم قیامت کے دن تب تک نہیں ہل سکتے جب تک وہ 5 سوالات کے جواب نہ دے گا، یعنی جب تک اس سے 5 سوالات کے جواب طلب نہ کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کوشچن کیا جائے گا؟ عن عمرہ فیما افنا، یعنی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یعنی عمر دی، چاہے آپ نے 60 سال گزارے، چاہے 70 سال گزارے، چاہے 80 سال گزارے، تو بہرحال جتنی عمر آپ نے دنیا میں گزاری تو اس عمر کو کس میں آپ نے فنا کیا، یعنی اس عمر کا آپ نے کیا کیا۔ تو اس عمر کے بارے میں یعنی ہماری جو ایج ہے تو اس عمر کے بارے میں ہمیں یعنی لازماً ہم سے پوچھا جائے گا، ہم یعنی اس کے ضامن اور اس کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم اللہ کے یہاں مسئول اور مکلف ہے۔ وعن علمہ فیما فعل، اور جو علم آپ کو دیا گیا تھا تو اس کے مطابق آپ نے یعنی کتنی عمل کی، یعنی اس کے مطابق آپ نے کتنی اس علم کے مطابق عمل کی۔ اور وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ 2 مسئلے ہیں، یعنی ایک تو آپ کے مال کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں سے کمایا، تو کمائی کہاں سے، یعنی آپ کی یہ کمائی جو تھی یہ حلال تھی یا یہ یعنی مبنی بر حرام تھی، یعنی یہ حرام پہ مبنی تھی یا حلال پہ۔ وفیما انفقہ، اور اس کو آپ نے کہاں پہ خرچ کیا۔ اور وعن جسمہ فیما ابلا، اور آپ کے جسم کے بارے میں بھی، میرے جسم کے بارے میں بھی اسے سوال پوچھا جائے گا کہ اس کو کہاں پہ آپ نے ضائع کیا، کہاں پہ اس کو فنا کیا، کہاں پہ اس کو ختم کیا، ٹھیک ہے۔ تو صحت جو ہے نا، صحت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو وہ یعنی صحت کی نعمت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یعنی اور احادیث میں بھی بہرحال اس کو نعمت سے تعبیر کیا گیا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، ہے کہ نہیں، یعنی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں اکثر لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں، تو اس میں الصحہ یعنی صحت، اور والفراغ اور فرصت، تو لہذا یہ چیز ہے۔ تو لہذا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا، چاہے وہ جوانی کی نعمت ہو، وقت کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، تو ان کے بارے میں لازماً ہم سے پوچھا جائے گا۔ اچھا، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کے بارے میں بیان فرمایا کہ اصحاب الکہف جو تھے وہ کیا تھے، تو اس قصے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے مقاصد تھے۔ تو ایک مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ یعنی اس طریقے سے نوجوان ہر زمانے میں، چاہے معاشرہ کتنا بھی گیا گزرا ہو، معاشرہ ظاہری اعتبار سے کتنا بھی کرپٹڈ ہو، چاہے باطنی یا ظاہری اعتبار سے کتنا بھی کرپٹڈ ہو، دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آتی، کوئی اسلام کی کوئی کرن، ایمان کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر زمانے میں ایک مائنورٹی، ایک چھوٹا سا طبقہ یعنی اس قوم کی اصلاح، کرپٹڈ سوسائٹی کی اصلاح کے لیے اٹھتا ہے، اور اس کے بعد اس اپنی قوم کی اصلاح اور اس کو ریفارم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی اصحاب الکہف کے بارے میں بیان فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، یعنی ہم آپ کو ان کا جو یعنی قصہ ہے یا ان کی جو خبر ہے اس کو حق کے ساتھ آپ کو بیان کریں۔ انہم فتیۃ، یعنی وہ کچھ گنے چنے نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جنہوں نے اپنے رب پہ ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور اس کے بعد ان کی ہدایت میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ہم نے ان کی یعنی جو ہدایت ہے اس کو مزید یعنی اس میں ترقی دی، مزید اس کو یعنی ہم نے بڑھایا۔ تو اب آپ دیکھیے، اچھا جوانوں کا جو تذکرہ ہے یہ خوب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو سورۃ الکہف اسی طریقے سے یعنی سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ کن لوگوں نے ان پہ ایمان لایا، کہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، یعنی موسیٰ پر ایمان نہیں لایا لیکن ان کی قوم میں سے ایک ذریہ نے، علی خوف من فرعون، انہوں نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ لوگ فرعون سے ڈرتے تھے اور فرعون سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے، اور وہ ملئہم، اور جو یعنی فرعون کے جو اشرافیات ہیں، جن کو آپ ایلیٹس کہتے ہیں، چاہے وہ انٹلیکچوئل ایلیٹس ہو، سوشل ایلیٹس ہو، پولیٹیکل ایلیٹس ہو، تو ان سے یعنی جن کے لیے آپ اشرافیات یعنی استعمال کر سکتے ہو، تو ہر زمانے میں ہر سوسائٹی میں یعنی ہوتے ہیں، جن کو ہم کشمیری زبان میں جن کو ہم یعنی کھج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھج، مقدم وغیرہ اس طریقے کے الفاظ، ان یفتنہم، ٹھیک ہے، وان فرعون لعال فی الارض، یعنی جو فرعون تھا اس نے زمین میں یعنی مصر کی زمین میں جو ہے ارض مصر میں وہ بہت باغی ہو چکا تھا، وانہ لمن المسرفین، اور وہ مسرفین میں سے تھا۔ تو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
یعنی اس کی تفسیر میں تفسیر القرطبی اگر آپ دیکھیں تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں آئی یعنی لم یؤمن منہم احد، یعنی کسی نے ایمان نہیں لایا، وَإِنَّمَا آمَنَ أَوْلَادُ مَنْ أُرْسِلَ مُوسَىٰ إِلَيْهِم مِّن بَنِي اسرائیل، اب جن کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا تو ان کی اولاد میں سے، یعنی بنی اسرائیل کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی اولاد نے ایمان لایا، لِطُولِ الزَّمَانِ خَلَقَ الْآبَاءَ، یعنی ان کے جو یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو والدین تھے، ان کے جو آبا تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، وَبَقِيَ الْأَبْنَاءُ، اور اس کے بعد ان کے جو وارثین تھے یعنی ان کے بچے، تو انہوں نے فآمنوا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ تو یہاں پہ ذریہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوان تھے، تو نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اب یہاں پہ تفہیم القرآن کے حوالے سے کچھ مزید اقتباسات ہے کہ متن میں لفظ ذریہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی اولاد کے ہیں، ہم نے اس کا ترجمہ نوجوان سے کیا ہے۔ دراصل اس خاص لفظ کے استعمال سے جو بات قرآن مجید بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پرخطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علم بردار حق کو اپنانا یعنی اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی، مگر ماؤں اور باپوں اور قوم کے یعنی سن رسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیاوی اغراض کی بندگی اور عافیت پوشی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو خطرات سے پر نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نوجوانوں نے ہی وہاں پہ قبول کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نوجوان کسے کہتے ہیں؟ تو اسلامی لغت کے اعتبار سے نوجوان سخت جان، سخت طبیعت اور پختہ عقل اور بردبار، عقل مند اور باشعور انسان کو کہتے ہیں۔ بس میں یہ یعنی جو باشعور ہو، جو یعنی پختہ عقل رکھنے والا بندہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوجوانوں کے لیے ہمیشہ لفظ اشدہ یعنی سختی کا استعمال کیا، اشدہ، بس میں یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اشدہ کا لفظ استعمال کیا، اشدہ۔ مثلا سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ تو واضح ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت کی، کہ اس کے بعد یعنی حملت امہ کرہن ووضعتہ کرہا، یعنی ان کی ماں نے ان کی ماؤں نے ان کو 9 مہینے تک یعنی پیٹ میں رکھا، ٹھیک ہے، تو اور مصیبت جھیلتے ہوئے، اور پھر ان کو جنم دیا، اس ٹائم بھی ان کو مصیبت سے دوچار ہونا پڑا، اور وحمل وفصال 30 شہرا، اور اس کے بعد حتی اذا بلغ اشدہ، اور وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ پختگی کو پہنچ جاتے، وبلغ 40 سنہ، یعنی جب وہ 40 سال کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 40 سال کے ہوتے ہیں، تو 40 سال یعنی ہم یہاں تک یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا اشدہ ہو، تو اس اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اشدہ یعنی 33 سنہ، یعنی اس سے مراد ہے یعنی انسان کے 33 سال، 33 ایئرس، تو یہ اشدہ سے مراد ہے، یہ ابن عباس یعنی تفسیر میں بیان فرما رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرحتا اذا بلغ اشدہ، یعنی جب وہ اشدہ کو پہنچ جاتا ہے، تو اشدہ سے مراد یعنی جب وہ 33 سال کا ہو جاتا ہے، بس میں رہی ہے۔ اچھا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 15 سال سے لے کر 24 سال تک کی عمر کو نوجوان کہا جاتا ہے۔ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے WHO، تو ان کے مطابق 15 سال سے لے کر 24 سال تک کی جو عمر ہوتی ہے نوجوانی کی ہوتی ہے، اسی میں بچپن اور لڑکپن کا دور بھی شامل ہے۔ ورلڈ پاپولیشن سٹیٹسٹکس کے مطابق دنیا کی کل آبادی میں 50% آبادی 25 سال سے نیچے کی عمر پر مشتمل ہے، اس میں آ رہی ہے، یعنی جو ورلڈ پاپولیشن سٹیٹسٹکس ہے تو ان کے مطابق دنیا کی کل آبادی میں جو 50% آبادی ہے نا، تو ان میں وہ نوجوان شامل ہے کہ جو 25 سال سے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سٹیٹس، تو مقصد یہی ہے کہ نوجوان جو ہے نا، یہ قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، امنگوں، جفا کشی، بلند پروازی اور عزائم کا دوسرا نام نوجوانی ہے، بس رہی ہے، یعنی نوجوان میں صلاحیت، یہ صلاحیتوں سے لیس ہوتا ہے، صلاحیتوں سے پر ہوتا ہے، قوتوں سے، حوصلوں سے، امنگوں سے، جفا کشی سے، اور اس کے یہاں بلند سوچ ہوتی ہے، اس کے یہاں عزائم مصمم ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو عزائم مقاصد ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، تو اسی کا نام جوانی۔ تو علامہ اقبال نے ان الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ شباب جس کا وہ بیداد ضرب ہو کاری، ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم یعنی نوجوان کے جو ان
یعنی اوصاف اور صفات سے متصف ہو۔ اچھا، کسی بھی قوم و ملک کی کامیابی و ناکامی، فتح و شکست، ترقی و تنزل اور عروج زوال میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ اب یعنی سیرت بھی اگر آپ دیکھیں، تاریخ بھی اگر آپ اپنی پڑھیں، تو وہاں پہ آپ کو یہی چیز ملے گی کہ مطلب ہر زمانے میں نوجوان ہی اپنا رول ادا کرتے۔ تو اسی لیے قوم جو ہے نا، قوم یعنی قوم و ملت کی جو بقا ہے نا، قوم و ملت کا جو عروج و زوال ہے، یعنی اس کا اکثر جو فیصد ہے، یعنی اکثر جو یعنی اس کا جو انحصار ہے وہ انہی نوجوانوں پہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نوجوان جو ہے، نوجوان اپنی قوم اور اپنی ملت کا اساس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ صحابہ میں سے مثلا، صحابہ میں سے آپ دیکھیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ، اسی دور میں اپنی جوانی کے دور میں قیصر و کسریٰ کو فتح کر، حضرت علی 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کر، مصعب ابن عمیر جوان، عمار ابن یاسر۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہما اور ان کے والد صاحب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ، جس کو تاریخ اسلام میں پہلی شہیدہ کہا جاتا ہے، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، جس کی شرمگاہ میں کہا جاتا ہے سیرت کے حوالے سے کہ نیزہ ڈالا گیا اور اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی اللہ کے نبی اس کو دیکھتے ہیں، یعنی زبردست مکہ کی وادیوں میں ان کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا، ان کے یہاں بہت سارے یعنی مسائل تھے اور بہت ساری مصیبتیں تھیں، یعنی ان کو مشرکین مکہ زد و کوب کرتے تھے، مشرکین مکہ یعنی بہت ساری تکالیف ان کو پہنچاتے تھے، جسمانی تکالیف، ذہنی تکالیف۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو ان تکالیف میں دیکھتے تو اکثر کہا کرتے صبرن علی یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، صبر، موعدکم الجنہ، آپ کے لیے جنت ہے۔ تو یہ تھے عمار ابن یاسر، یعنی یاسر کی اولاد۔ اور اسی طریقے سے جو یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے جو بندے تھے، عباد اللہ، ابن عباس، ابن زبیر، ابن العاص، یہ سب نوجوان تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ نوجوانوں کی ایک اہم کھیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، اور انہوں نے پھر بعد میں یعنی آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی جو یعنی امپائر سے ان کو انہوں نے للکارا، اور اس طریقے سے انہوں نے یعنی اسلام کا ایک سسٹم کھڑا کیا۔ اب دیکھیے ایک مثال دی جاتی ہے عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح کیروان، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے کہ یعنی جب یہ افریقہ جاتے ہیں، تو افریقہ کے سفر پہ جب یہ جاتے ہیں، نارتھ افریقہ کے سفر پہ، تو آپ دیکھیے کہ ان کا سفر کتنا طویل ہوتا ہے، اور جب یہ بحر ظلمات یعنی جس کو آپ اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں، جب یہ بحر ظلمات پہ پہنچتے ہیں، تو وہاں پہنچ کر یہ اپنے گھوڑے پہ، تلوار کے ساتھ اپنے گھوڑے پہ، اور اس کے بعد آگے اٹلانٹک اوشن، بحر ظلمات، تو اس کے بعد یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ الفاظ کہتے ہیں اللہم رب محمد، اللہم رب محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، لولا هذا البحر، اگر یہ سمندر یعنی یہ جو مطلب اٹلانٹک اوشن ہے، بحر ظلمات ہے، اگر یہ میرے یعنی سامنے مانی نہ آتا، یعنی اگر یہ میرے سامنے نہ ہوتا، تو لفتحت دنیا فی سبیل اعلاء کلمت، ٹھیک ہے، اگر یہ سمندر میرے سامنے نہ ہوتا تو میں آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری دنیا کو فتح کرتا۔ اللہم فشد، اے اللہ تو گواہ ہے، بس میں رہی ہے۔ اسی طریقے سے قطیبہ بن مسلم سے تقریباً یعنی سینٹرل ایشیا، جس میں چین بھی داخل ہے، اسی طریقے سے باقی جو یعنی آپ یہ جو مختلف سینٹرل ایشیا، وسط ایشیا کے جو علاقے ہیں، ان کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اسی طریقے سے یعنی باقی یہ ہے، تو اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں یعنی ان کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی ان تاریخی واقعات کا علامہ اقبال نے ان الفاظ میں عکاسی، اور ان الفاظ میں انہوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یعنی یہ وہی ہے، عقبہ ابن نافع کی طرف اشارہ ہے رضی اللہ عنہ۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو یہ اسی کی عکاسی ہو رہی ہے، تھے ہم ہی ایک تیرے مورد کے آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آزانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہاں
جہاں داروں کی تو کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تو یہ یعنی اسی یعنی صحابہ کا جو ایک دور تھا، پیریڈ تھا، تو اسی کا نقشہ یہاں پہ علامہ اقبال نے کھینچا ہے. تو اب یعنی اب درپیش چیلنجز کیا ہے؟ تو سب سے میں سمجھتا ہوں میری تجزیے کے مطابق اس وقت ہمارے نوجوانوں کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ مقصد حیات سے بے خبری کا ہے. یعنی اکثر اگر آپ نوجوانوں سے پوچھے تو یعنی وہ یعنی اس اپنے مقصد سے مطلب ان کے یہاں شناسائی نہیں ہے، وہ بے خبر ہے، بالکل بے خبر ہے. مسلمان نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، تو اکثر اگر آپ 10 مسلمان نوجوانوں کو اٹھائیں گے اور ان کو آپ یہ سوال پوچھیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے آپ کی لائف کا، تو وہ وہاں سے یہی جواب دیں گے کہ مطلب گاڑی ہے، باقی چیزیں، پیسہ کما، 10 جواب دیں گے آپ کو. تو اس میں بہت سارے کنفیوژنس ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر ابراہیم ناجی نے اپنی کتاب ہیو یو ڈسکورڈ اٹس ریئل بیوٹی میں ایک واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے ناروے کے ایک ہوٹل میں کرس نام کے ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ کرس نام کا ایک شخص تھا جو ناروے ہوٹل میں تھا. تو انہوں نے اس سے سوال پوچھا کہ ڈاکٹر ابراہیم ناجی نے کیا آپ کی زندگی کا مقصد، تو انہوں نے حیران ہو کر جواب دیا کہ مجھ سے آج تک کسی نے بھی اس طرح کا سوال نہیں کیا. اور اس کے بعد اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے کیا، یعنی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے بالکل طنزیہ انداز میں اور تعجب کے انداز میں، تعجب کے لہجے میں بالکل یہ باتیں کہی. اور یہی حال ہمارے نوجوانوں کا. بعض لوگ جو ہے یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو ان چیزوں پہ لگایا ہے، یعنی کھانا پینا، سونا اور جاگنا. وہی صبح ہوتی ہے انہوں میں، یعنی انہی چیزوں میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، عیاشی، نوکری، روٹی، کپڑا اور مکان، اچھی گاڑی، اچھی بیوی، ہر ایک چیز میری ہی ہو. تو یہ وہ یعنی فوکسز ہے کہ جن پہ ہم نے اپنی ذہنی توانائیاں ہم نے صرف کر کے رکھی، ٹھیک ہے. تو بعض نوجوان تو نوکری کے حصول ہی کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض نوجوان جو ہے نا یعنی وہ نوکری کے حصول کو اپنی زندگی کا اصل معیار اور اصل مقصد سمجھتے ہیں. یعنی ایک انسان کو ان چیزوں کے لیے اپنی زندگی جو اصل مقصد ہے اس کو یعنی متاثر نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو یعنی پاک و ہند میں برصغیر میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، طنزیہ یعنی شاعر جسے میں کہتا ہوں کہ مطلب مغرب پہ انہوں نے بہت زیادہ طنزیہ کلام کیا ہے، مولانا اکبر الہ آبادی. تو انہوں نے ان 2 الفاظ میں، ان 2 جملوں میں انہوں نے زندگی کو بہت زیادہ سمپلیفائی کیا ہے کہ ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، ہم کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، پیے ہوئے نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے. تو یہی ہماری زندگی کا بھی مقصد بن چکا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا دائرہ بھی اور ڈومین بن چکا ہے، ٹھیک ہے. کچھ بندے ایٹنگ، ڈرنکنگ اینڈ ارننگ، کہ صبح ہوتی ہے جو میں عرض کر رہا تھا، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام. تو اسی میں پھر یعنی کھانا پینا، ٹھیک ہے، دنیا میں ٹراول کرنا، اس کے بعد کھانے کی چیزیں ایکسپلور کرنا، یہی ایک ہمارا ایک مقصد بن چکا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہر آئے دن آپ ایسی نیوز یا ایسے خبریں آپ سنتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں نوجوان نے، فلاں لڑکی نے سوسائڈ، انہوں نے خودکشی کی. یعنی اس زندگی سے اب ان تکالیف سے اب مطلب برداشت سے باہر ہو کر اب وہ یعنی خودکشی کر رہے ہیں. تو انڈیا رپورٹڈ 1 سوسائڈ ایوری ایئر ڈیو ٹو جاب لیسنس، پاورٹی اور بینکرپسی. یہ 2019 کی رپورٹ ہے ٹائمز آف انڈیا سے. تو یہی آج کشمیر کا بھی حال ہے نا. یعنی کشمیر میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں مطلب خودکشیاں کر رہی ہیں، لڑکے خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی پھانسی دے رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو یعنی کسی جہلم میں اپنے آپ کو جہلم میں گرا کر خودکشی کر رہا ہے، کوئی اور ذریعے سے. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پورنوگرافی یعنی جنسیت، شہوت پرستی، یہ تو آپ عروج پہ ہے، ٹھیک ہے. اس کا آپ کچھ مت بات، جس کے پاس موبائل ہے تو اب اللہ ماشاء اللہ خوف خدا ایک سب سے بڑی چیز ہے. آپ کے دل پہ، آپ کے وجود پہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہے تو آپ یہ چیزیں ظاہر سی باتیں نہیں کر سکتے. لیکن عمومی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ پورنوگرافی گیٹس اے پینڈیمک بوسٹ. انڈیا رپورٹس 95% رائز ان بیونگ. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا، اگر یہ ہماری زندگی کے مقصد ہیں یا مقاصد ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ یعنی انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ تو اگر انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی شہوت کرتا ہے، جانور بھی شہوت کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر فرق کہاں ہے؟ یعنی ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کن بنیادوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انسان کو ان بنیادوں پہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں جانوروں سے؟ چلیے، عقل ہے.
ٹھیک ہے عقل ہے تو، لیکن عقل تو تب یہ جب آپ اس عقل کو اپنے نفع اور اپنے نقصان کے لیے استعمال کریں گے. یعنی آپ کو یہ شعور اس لیے دیا گیا تاکہ آپ یہ پہچانیں یا اس کی پہچان، اس کی معرفت حاصل کر سکیں کہ میرے لیے کیا نفع بخش ہے اخروی زندگی کے لحاظ سے اور میرے لیے کیا نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک کثیر تعداد ایسی بھی ہوگی جنوں اور انسانوں میں سے کہ جن کو، یعنی جن کے ذریعے سے ہم جہنم کو بھر دیں گے. تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ بھی ایک ضروریت ہے. بس میں یہ بھی ایک ضروریت ہے یعنی اس زمین پہ کہ جن کے دل ہے لیکن ان دلوں سے وہ نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں لیکن ان آنکھوں سے وہ نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہے لیکن ان کانوں سے وہ نہیں سنتے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہی وہ لوگ ہیں جو جانوروں کے مانند ہیں. ٹھیک ہے بل ہم عدل، بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ بعض دفعہ جانوروں کو بھی اپنے نفع و نقصان کا شعور ہوتا ہے. آپ مٹی کا گھاس ان کے سامنے ڈالیے تو وہ نہیں کھائیں گے، تو وہاں پہ ان کو کم از کم اپنے نفع و نقصان کا شعور ہوتا ہے کہ میری صحت کے لیے کیا چیز ضروری ہے، میرے نفس کے لیے کیا چیز ضروری کیا نہیں ہے. لیکن بعض دفعہ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ کچھ مت پوچھیے کہ اس کو پھر نفع و نقصان کی تمیز ہی نہیں رہتی. اولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو غافل ہے. اب دو سوالات ہمارے سامنے رہ جاتے ہیں. Two questions. Who made us? Why are we here? یعنی ہمیں کس نے پیدا کیا اور ہم کیوں یہاں اس دنیا میں ہیں. تو یہ وہ دو سوالات ہیں کہ جن کو آج تک نہ فلسفی جواب دے سکی نہ سائنس جواب دے سکا. کیونکہ فلسفی کے متعلق تو واضح ہے کہ فلسفی ایک ایسا مسئلہ ہے یا ایک ایسا موضوع اور ایسا سبجیکٹ ہے کہ جہاں پہ کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہے. یعنی آپ ایرسٹوٹل کو اٹھائیے، آپ پلیٹو کو اٹھائیے، آپ اسی طریقے سے سوکریٹس کو اٹھائے یا کسی اور فلسفی کو آپ اٹھائے، تو ہر ایک فلسفی آپ کو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے گا. ایک دوسرے کے ردود آپ کو وہاں بکثرت ملیں گے. تو وہاں پہ اگر کوئی مطلب why are we here اس کا ایک جواب دیتا ہے تو دوسرا اس کے برعکس اس کا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے اچھا سائنس تو لہذا فلسفے کے متعلق جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا اور سرا ملتا رہا. تو وہاں پہ یہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے اچھا وہاں پہ مطلب کنارہ کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اچھا سائنٹسٹ کے یہاں سائنس سبجیکٹ میں آپ کو، یعنی انہوں نے تو بہت ساری چیزوں کو ڈسکور کیا یا ان کا انکشاف کیا، لیکن یعنی ان دو سوالات کا انہوں نے آج تک جواب نہیں دیا اور نہ وہ دے سکیں گے. Who made us? Why are we here? تو یہ ایسے دو سوالات ہیں کہ جن کو سمجھنا از حد ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی رحمہ اللہ جن کا حال میں انتقال ہوا ہے، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک عقل مند انسان، یعنی یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ماہر معیشت ہے اور اسلامک فائنانس میں بھی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، تو ان میں ایک کتاب ان کی اسلام کا نظریے ملکیت. ٹھیک ہے تو وہ اس کا آپ مطالعہ کیجئے. ایک عقل مند انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد اور اغراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی تکمیل کے لیے وہ شب و روز جدوجہد کرتا ہے، جانی و مالی قوت صرف کرتا ہے اور ان کی راہ میں حائل رکاوٹ کو دور کرتا ہے. اگر کچھ مسائل و مصائب درپیش ہو تو انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے کہ نہیں. جب آپ کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کے پیش نظر آپ ہر ایک چیز برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے مصیبتیں جھیلتے ہیں، اس کے لیے مسائب پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنے مقصد اور مشن سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا اور نہ ہی لایانی اور بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتا. ظاہر سی بات ہے جب آپ کا کوئی مقصد ہے تو آپ بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. ایک انسان جب بلا مقصد کوئی کام نہیں کرتا تو کیا آپ نے کبھی اپنے وجود پہ غور کیا ہے کہ حیرت انگیز جسمانی ساخت، دماغ اور معدہ کا پیچیدہ نظام، آنکھ، کان، ناک، ہونٹ، زبان اور دیگر اعضاء کی مناسب تخلیق کس نے اور کیوں کی؟ کیا یہ سارا نظام یوں ہی وجود میں آ گیا یا اس کا کچھ مقصد اور غرض ہے؟ ٹھیک ہے تو اتنی بات جب آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقاصد ہے. آپ پین دیکھتے تو پین کا ایک مقصد ہے، آپ کتاب دیکھتے ہیں کتاب کا مقصد ہے، ہر ایک چیز کا اپنا مقصد ہے. لیکن اتنی بڑی مشین اور یہ بے مقصد گھوم رہی ہے تو یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ نہیں. اب مقصد کیا ہے؟ تو دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب یعنی اس کا جواب دیا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہے کہ نہیں. یعنی وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ آپ میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا لیکن فقط اپنی عبادت کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک الہادی نظریہ ہے، ایک الہادی نظریہ یہ ہے کہ ایتھیسٹک کا ایک نیریٹو یا ایک ایتھیسٹک آپ ایک نظریہ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی صرف ایک کھیل ہے. یہ وہ کہتے ہیں
یعنی جو ایتھیزم سے متاثر ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی ایک کھیل ہے، ہماری ایک ہی زندگی ہے اور ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ ایک کھیل کھیلتے ہیں تو آپ یا جیتتے ہیں یا ہار جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے اور پھر کھیل ختم. یہ ایک الہادی نظریہ ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایک سوال ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. وہ سوال یہ ہے کہ ایک انسان اور چاکلیٹ کے بنے پتلے میں کیا؟ اگر مثلا چلو میں نے مان لیا کہ زندگی ایک کھیل ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، انسان کا بھی کوئی مقصد نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مطلب جو چاکلیٹ ہم بچوں کو دیتے ہیں اور ایک انسان ہے، اتنی بڑی مشین، تو آپ بتائیے کہ چاکلیٹ کا بھی ایک جب یہ فیکٹری سے اس کو بنایا جاتا ہے تو اس کو ایک مقصد کے تحت بنایا جاتا ہے. بس میں آ رہی ہے. تو اب دیکھیے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، یعنی چاکلیٹ کا ایک مقصد ہے، بنانے کا، مینوفیکچرنگ کا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے، لیکن انسان کا کچھ مقصد نہیں ہے. عجیب مسئلہ ہے. تو اگر یہی مقصد ہے تو یعنی مقصد اگر یہی چیز ہے، صرف کھانا پینا، ٹھیک ہے، نوکری، عیاشی، مطلب مکان وغیرہ، تو پھر یہ سب جو ہے ظاہرہ وسیم جو کشمیر کی، یعنی جن کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ملی تھی، میں تو سمجھتا ہوں مطلب دنیاوی لحاظ سے، جیسے دنیاوی لحاظ سے لوگ سوچتے ہیں گولڈن اپارچونٹی، یعنی جس کے لیے لوگ ترستے ہیں، شہرت بھی، پیسہ بھی، اور وہ بھی یعنی پہلی ہی یعنی پہلی ہی نظر میں انہوں نے، آپ دیکھیے کہ پہلی قدم پہ انہوں نے عامر خان کے ساتھ فلم بنائی ہے کہ نہیں، ظاہرہ وسیم. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر یہی زندگی کا مقصد پیسہ حاصل کرنا، گاڑی، شہرت وغیرہ، تو ظاہرہ وسیم نے پھر رجوع کیوں کیا؟ ظاہرہ وسیم پھر دوبارہ آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی یعنی اسلام کے ساتھ، یعنی ان کا آج گہرا گہرا تعلق، اور اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے بہرحال. تو گہرے تعلقات ہیں اسلام کے ساتھ، اور اثر نو انہوں نے اسلام کو مطالعہ کیا. اچھا، ان کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک دفعہ، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں محسوس کر رہی تھی اس دوران بھی، جب میں فلم شوٹ کر رہی تھی تو محسوس کر رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ مجھ سے اسکپ ہو رہا ہے. تو یہی چیزیں ہیں نا. اسی طریقے سے میرین ایل ہیمر، فرینچ ماڈل ہے یہ، یا حال ہی حال میں جو اینڈری ٹیٹ ہے، اب اس کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں. اگر آپ ایک کتاب پڑھیں گے، وائی ڈیڈ آئی چوز اسلام، یہ کتاب ہے، لماذا اخترت الاسلام، تو اس میں انہوں نے یعنی بہت سارے جو نان مسلمز ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے انٹرویوز وہ کمپائل کراتے ہیں یا ریکارڈ کراتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کتاب کمپائل کی گئی، اور وہ کتاب ہمارے سامنے، یعنی اسلام دی فائنل چوائس کے نام سے بھی، یا وائی ڈیڈ آئی چوز اسلام. تو اس میں ہر ایک نے اپنا اپنا ایک ریزن دیا، یعنی اس ایک نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ اسلام از دی اونلی چوائس. ٹھیک ہے، اسلام از دی اونلی سولوشن دیٹ فلفلز دی نیڈس آف that fulfills spiritual needs of man. یعنی انسانوں کے جو روحانی امراض ہیں، تو ان روحانی امراض کی شفا بھی اسلام ہی میں ہے. یہ وائی آئی چوز اسلام. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا جو ہمارے پاس اس وقت جو دن بدن آئے دن آپ یعنی خبریں سنتے ہیں ڈرگز کے حوالے سے، کہ اتنے نوجوان ڈرگز میں لت پت ہے. تو ڈرگ ابیوز اب ہر ایک آرگنائزیشن کے لیے، تنظیم کے لیے، جو ہماری دینی تنظیمیں ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہر ایک کے لیے، یعنی مذہبی طبقے کے لیے بھی اور غیر مذہبی طبقے کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آ چکا ہے. کشمیر ہیز 70,000 ڈرگ ابیوزرز. ٹھیک ہے، ڈرگ ابیوزرز، اور 52,000 یوزنگ ہیروئن. تو یہ ایک سروے ہے گریٹر کشمیر میں پبلش ہوا تھا. اچھا، یہ مسائل ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارا مذہب دعوے پہ، ہماری عقل دعوے پہ ہے، تو ہم کیا. ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا تو اس کے کچھ اقتباسات میں نے نقل کیے ہیں یہاں پہ. یعنی 11ویں جماعت کا ایک بچہ ہے. تو آپ دیکھیے، اف یو لک ایٹ مائی پریویس پکچرز، یہ خود اپنے انٹرویو میں، یہ ایک یعنی ڈرگ ایڈکٹ ہے. تو یہ مطلب یہ بڑے بڑے جو ڈرگس ہیں تو ان کو استعمال کرتا. اب یہ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ if you look at my previous pictures you would see how healthy I used to be. He said it's not just an addiction but a deadly virus and extremely difficult to overcome. مطلب اس پہ غالب آنا تو مطلب بہت مشکل ہے. ایک دفعہ اس کی لت لگ گئی تو پھر اس سے واپس آنا، یعنی اس کو پھر اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہو سکتا ہے. اچھا، I have grown so weak I want to leave this life behind me. ٹھیک ہے، لیکن نہیں چھوڑ پاتا. A report reveals that in 2016 the heroin abuse were 15%. Now it has gone up to 90%. کشمیر میں اب 90% اس کو استعمال، یہ کشمیر کی رپورٹ ہے، اس کو 90% استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. یعنی نوجوان ڈرگز کیوں کرتے ہیں، اس کے بعد خودکشی کیوں کرتے ہیں، اوور ڈوز کیوں کرتے ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. تو ان میں پہلی وجہ
میرے تجزیے کے مطابق ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے یعنی فیملی مسائل بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، بہت سارے مطلب آئلی مسائل بھی ہوتے ہیں یعنی والدین کے حوالے سے. اسی طریقے سے باقی جو آپ دیکھتے ہیں فیملیز میں کتنے کتنے یعنی ایشوز ہوتے ہیں. یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. اچھا اس کے بعد جو ان کا اکیڈمک پریشر ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی پھر فرسٹریشنز بڑھ جاتے ہیں. ڈگری کو کمپلیٹ کرنا، اس کے بعد جاب ڈھونڈنا، اس کے بعد وہ یعنی ایک دنیا انہوں نے سجائی ہوئی ہوتی ہے، اور باقی بھی سوشل ایشوز. تو اب ان حالات میں نوجوان کیا کہتے ہیں کہ کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی جی خود گھبرائیں. تو اب اس میں ہمیں یعنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت. تو فائنل سولوشن جب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد نوجوانوں کے یہاں دو ہی سولوشنز ہوتے ہیں. یا تو آپ کو ڈرگز کرنے ہیں، یعنی اگر ان پریشانیوں سے آپ کو مکتی لینی ہے، اگر ان پریشانیوں سے آپ کو راحت لینی ہے یا آزاد ہونا ہے، تو آپ کو یا تو ڈرگز کا سہارا لینا ہے یا تو آپ کو خودکشی کرنی ہے. بس میں یا تو کہیں پہ چھلانگ لگانی ہے، اور چھلانگ لگا کر پھر عمر بھر کے لیے زندگی سے یعنی آپ کو نجات مل جائے گی ان مصیبتوں سے خاص کر. تو اب اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں اور ریسپانسبلٹیز کیا ہے؟ نمبر 1، ان کے مسائل کو سننا. یہ غور سے پڑھیے آپ. ان کے مسائل کو سننا، سمجھنا اور حل تلاش کرنا. یعنی پہلے آپ نوجوانوں کو جو آپ کے گاؤں میں، آپ کی یعنی جو ایڈجسٹ ایریاز ہے، قرب و جوار میں جو مختلف ایریاز ہے، تو ان میں آپ ان نوجوانوں کی ایک لسٹ بنائیے اور ان کے پھر مسائل دیکھیے کہ مسائل اصل میں کیا ہے. کاؤنسلنگ کیجیے ان کی، ٹھیک ہے. جو مذہبی طبقے وہ ان کی زیادہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اور ان میں رول پلے کر سکتے ہیں. تو مسائل سننا، سمجھنا اور حل تلاش کرنا، یعنی ان کے امراض کی تشخیص کر کے اس کی دوا پیش کرنا. پہلے آپ دیکھیے کہ اصل میں نوجوان جو ہے ڈرگز کیوں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ان امپلائمنٹ ہے، اس کی وجہ کیا فیملی مسائل ہے، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ کیا لو افیئرز ہے، کسی لڑکی نے اس کو دھوکہ دیا ہے تو اس کی وجہ سے ڈرگز کر رہا ہے. تو اصل میں وجہ ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ان امراض اور ان جو وجوہات یعنی اس کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، تو اس کی تشخیص کر کے اس کی دوا پیش کرنا. اچھا دوسرے نمبر پر کریا بستی بستی، شہر شہر تبلیغ دین کی ترویج. جہاں کہیں بھی یعنی قرآن و سنت لے کر اٹھاؤ اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ. سمجھ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں. اچھا جز وقتی درسگاہوں کا قیام، یعنی جو جز وقتی درسگاہ ہے، ٹھیک ہے، اوور ٹائم میں جو ہم یعنی درسگاہ چلا سکتے ہیں یعنی 4 بجے صبح، تو ان کا قیام اور ان کے اسٹیبلشمنٹ بھی ہونی چاہیے. کیونکہ جو جز وقتی درسگاہیں یا مدارس جو ہوتے ہیں کسی بھی ایریا میں، تو وہ آپ یوں سمجھیں وہ گریڈ سٹیشنز ہوتے ہیں، پاور سٹیشنز ہوتے ہیں. وہ پوری بستی کو یعنی اپنے اس یعنی اپنی اس روشنی سے وہ یعنی روشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کا بھی ایک مطلب خاص رول ہونا چاہیے، لیکن ان میں وہ اختلافی مسائل نہیں ہونے چاہیے. ایک علمی ماحول بننا چاہیے، ایک عمل کا ماحول، علم، عمل اور یعنی علم کے ساتھ ساتھ بالکل اگر آپ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں تو آپ یعنی ان کی جو شخصیت ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے. ان کے ذہن کی جو ساخت ہے، نقشہ جو وہ بالکل بدلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت و کردار کا نقشہ بھی بدلنا چاہیے. یعنی عملی مجسمہ، ایمبوڈیمنٹ، اسلام کا عملی مجسمہ جو بھی وہاں پہ پڑھیں گے وہ اسلام کے عملی مجسمے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. نمبر 4، تزکیہ و تربیت پر مبنی نشستوں اور اجتماعات کا انعقاد. ہاں تزکیہ و تربیت، یہاں پہ اکثر ان کی پرابلم ہے، یعنی ان کی ہمیں کمی ملتی نہ ہونے کے برابر. یعنی یہاں پہ جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ مطلب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی واقف ہیں، میں بھی ان سے واقف ہوں. لیکن یہاں پہ اصل کام کرنے کا کیا ہے؟ تزکیہ اور تربیت پر مبنی نشست، مجالس اور اجتماعات. اجتماعات کے ہم مخالف نہیں ہیں، اجتماعات کیجئے، لیکن وہ یعنی ثمر خیز اور نتائج خیز ہونی چاہیے. اچھا صلح امت کی مصاحبت کا ماحول قائم کرنا، یعنی آپ علماء کو بلائیے اپنی بستیوں میں، صلحاء کو بلائیے، نیک انسانوں کو بلائیے، اور ان کے ذریعے سے آپ اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں ایک ماحول قائم کر سکتے ہیں. تو علماء کے ساتھ جڑنا یہ ایک عزیمت ہے. اچھا صلحاء کے ساتھ جڑنا یہ ایک عزیمت ہے. بس میں رہی ہے. اچھا تو یہ مسائل ہے. اچھا 6 نمبر پر جز وقتی درسگاہوں میں جنت و دوزخ، برزخی زندگی. اب جز وقتی جو درسگاہیں ہیں نا ان میں کیا کرنا ہے؟ جنت و دوزخ، برزخی زندگی، گناہوں کی عبرت ناک